بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب برات کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، شب برات کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی رات ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرضدار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج شب برات کی اس رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن شب برات کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب سے، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اگر آج کی رات چند منٹ نکال نہیں سکتے، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ شب برات کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ شب برات کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، میری جو بہنیں جو 22 وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو عظمت والی رات کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شب برات کی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ اللہ والو، آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے۔ آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر شب برات کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج شب برات کی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ اس رات میں، تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے، آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار ہو، شفا کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آج شب برات کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ آج شب برات کی رات ہے، آج کی رات سال میں ایک بار آتی ہے،
اور یہ رات جس کو نصیب ہو جاتی ہے اور جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، ہر بات پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے شب برات کی رات جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح آپ نے کیسے پڑھنی ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے یعنی دوسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ایک قرآنی آیت کی تسبیح ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور وہ قرآنی آیت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات، یہ قرآنی آیت بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ان کلمات کی بھی ایک تسبیح یعنی ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر تیسرا کام یعنی تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ان کی بھی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی بھی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر جب آپ تینوں یہ عمل پڑھ لیں، یہ وظائف پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آئیے آج کی اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔